سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان محمدی۔ آج اس پروگرام کی 22ویں قسط آپ دیکھ رہے ہیں، اور 22ویں قسط سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قصیدہ ہے قصیدہ محمدیہ، اس کا آج 22واں شعر سلسلے میں شامل ہوگا، اور ہم اس 22ویں شعر کی تشریح اور توضیح سنیں گے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ محمد کل ما فی الکون مظہرہ، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے کہ عالم میں جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنا بھی حسن ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جو رعنائیاں ہیں، وہ نبی اکرم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ فرمایا محمد کل ما فی الکون مظہرہ، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر جو نکھار نظر آئے گا وہ دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک جھلک ہیں۔ دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں محمد فی البرایا خیر معتصمی، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ مخلوق میں سے آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اس بات کی لائق ہیں، سب سے زیادہ اس بات کی لائق ہیں کہ آپ کے دامن کو تھاما جائے، آپ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی جائے، آپ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے، اور آپ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ تو پہلے مصرعے کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ بیان فرمایا، اردو کلام کے اندر اور اردو اشعار کے اندر تو ہم نے بہت ساری مرتبہ سنا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور اللہ اکبر، عاشق صادق امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ امام بوصیری کے کلام میں کیا تھا کہ جو عالم ہے، جو کائنات ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی تجلیات کا مظہر ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہیں۔ دونوں باتوں کو ایک کرتے ہیں آگے جا کر کہ ان دونوں میں تعلق کیا بن رہا ہے، ان دونوں میں مناسبت کیا بن رہی ہے، اور یہ جو زنجیر ہے یہ کس نوعیت کی ہے۔ پہلے شعر سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ فرمایا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ نام میں کوئی شریک ہے، نہ اوصاف میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ شرک اس کی ذات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شریک کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی بھی اعتبار سے کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وحدانیت کی صفت اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس صفت کا مظہر بنایا، یعنی اس صفت کی ایک تجلی
نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یکتا بنایا ہے۔ کوئی صفات میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی اسما میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی معجزات میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی کمالات میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی خوبیوں میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی گفتار میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی رفتار میں آپ کا ثانی نہیں، کوئی اقوال میں افعال میں آپ کا ثانی نہیں۔ آپ بے مثل ہیں، با کمال ہیں، بے نظیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحدت کا رنگ دیا ہے، یکتا بنایا ہے، بے مثل بنایا ہے، اعلیٰ کمالات کا حامل بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی بہت ساری صفات ہیں، بے پناہ صفات ہیں، آپ کے کمالات کی وسعت بے پناہ ہے، لیکن وسعت اپنی جگہ پر ان کے اندر انداز وحدت ضرور ملے گا کہ جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف کی ایک تجلی ہے جو نبی اکرم علیہ السلام پر ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات میں وحدت بھی ہے تو کثرت بھی ہے۔ آپ با کمال ہیں، با صفات ہیں، لیکن آپ کی صفات میں کثرت ہے، کمالات میں کثرت ہے، معجزات میں کثرت ہے، احادیث میں کثرت ہے، امتیوں میں کثرت ہے۔ آپ کی ذات میں ہمیں وحدت بھی ملتی ہے، ہمیں کثرت بھی ملتی ہے۔ وحدت ایک اور اعتبار سے، کثرت ایک اور اعتبار سے۔ تو فرمایا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ فرمایا کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اور فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ حضور فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ ایک عمارت بنائی جا رہی ہو، اس کے اندر پوری عمارت تعمیر ہو چکی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور پھر ایک اینٹ سے وہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ انبیاء آتے رہے لیکن میرے آنے سے پہلے تک ایک خلا باقی تھا، میں آیا تو تکمیل ہو گئی۔ اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گلدستہ نبوت ہے، نبی اکرم علیہ السلام اس گلدستے کا ایک حصہ ہیں، لیکن اس طور پر حصہ ہیں کہ جب آپ آ گئے تو پھر کوئی اور گل آنے کی جا باقی نہ رہی، وہاں جگہ موجود نہ رہی۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغِ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغِ رسالت کا۔ خیر یہ دو اشعار تو میں نے مزید زائد پڑھ دیے، اصل موضوع سے مطابقت ان کی نہیں ہے۔ اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے منظر ہیں، اور جو عالم ہے، جو کائنات ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی صفات کی منظر ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وصول کرتے ہیں، بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام ہر اعتبار سے واسطہ کہ کسی کے اندر اتنی تاب نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دین وہ قبول کر پاتا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ حاصل کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو واسطہ بنایا، انبیاء واسطہ بنے اور ان کے واسطے سے سب کچھ ملتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، ورنہ کہاں پہاڑوں میں تاب تھی، کہاں کسی اور چیز میں تاب تھی کہ قرآن اس پر نازل ہوتا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اتنی باہمت باقوت کہ نزول قرآن کا جو بوجھ ہے وہ آپ کا دل جو ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ اس کا متحمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جو تجلی عطا فرمائی، وہ تجلی براہ راست نہ تھی، وہ تو تجلی تھی، وہاں سے نور نکلا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے وہ نور دیکھا اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جو براہ راست
اللہ رب العزت کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت ہے وہ ہر اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اس کی جو شان کریمی ہے، اس کی شان کریمی کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی اعلیٰ و رفع ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، عاجز ہیں، ناتواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنے محبوب کریم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ظاہر فرمائی۔ ہم جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھتے ہیں، آپ کا جود و سخا دیکھتے ہیں، آپ کی عطا دیکھتے ہیں، آپ کی نوازشات دیکھتے ہیں، تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسی نوازشات، ایسا جود و سخا، ایسی عطائیں کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کر سکے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کے فضل سے جب حضور اتنے کریم ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر کریم ہوگا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر اس طرح کے مضامین آتے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک صفت کا مظہر ہونا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ صفات ہیں، بے پناہ خوبیاں ہیں، بے پناہ کمالات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس صفت کی تجلی کا بھی مظہر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر اس صفت کی تجلیات کس طرح پائی گئی؟ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کو تلوار کہیں، وہ لکڑی لکڑی نہیں رہتی، وہ تلوار بن جاتی ہے، وہ لوہا بن جاتی ہے، تیز دھار آلہ بن جاتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، لکڑی دی اور فرمایا اس سے لڑو، وہ لکڑی لوہے کی تلوار بن جاتی ہے۔ تغیر خلق کے، تغیر مادہ کے نہ جانے کتنے ایسے معجزات ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ظاہر ہوئے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں تھے کہ کچھ صحابہ پیچھے رہ جاتے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پیغام بھیجتے کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ اب گمان کر لیتے ہیں کہ میرا اونٹ، میری سواری اتنی آہستہ چل رہی ہے کہ اس سے تیز تو میں پیدل جا سکتا ہوں۔ جتنا سامان ہو سکا اونٹ سے اتارا، اپنی پیٹھ پر لادا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کے نشانات دیکھتے دیکھتے آپ اس کی اتباع کرتے کرتے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی رفتار بڑھاتے ہیں تاکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفاقا کو پالیں۔ اسی اسنا کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کے آنے کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن آنے والا بہت دور تھا، ریگستان کے اندر، چٹیل میدانوں کے اندر دور سے ایک ہیولا قسم کا، ایک سایہ قسم کا نشان تو واضح ہو جاتا ہے، لیکن دور زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے خبر دی کہ ایک ہیولا سا ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن آنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا۔ اللہ اکبر! صحابہ فرماتے ہیں فلما تأملہ القوم، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے۔ جب وہ شخصیت قریب آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا واللہ ابو ذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ ابو ذر ہی ہیں۔ حضور نے کن فرمایا، کن ابا ذر، اور وہ ابو ذر ہی نکلے ہیں۔
نبی اکرم علیہ السلام کی صفت کن کے نظارے آپ ملاحظہ کیجئے، اور نہ جانے تاریخ نے کیسے کیسے نظارے دیکھے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لینے والے ہیں اور لے کر مخلوق میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجب بات کہی، ایک عشق و محبت میں لبریز مصرع کہا کہ محمد کل ما فی الکون مظہرہ۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو چاہا ویسا بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، امام بوصیری فرماتے ہیں، ہم جب عالم کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ یہ کائنات کی خوبیوں کا رسول اکرم علیہ السلام کی ذات سے کس طرح تعلق بنتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے۔ اگر ایک جاندار ہے تو وہ جاندار انسان ہو یا جانور ہو، اس کا سانس لینا نعمت، اس کی زندگی نعمت، حیات نعمت، روح نعمت، جسم کا کام کرنے کا نظام نعمت، ایک ایک چیز اس کی نعمت ہے۔ آپ درختوں میں چلے جائیے، درختوں کے اندر پائے جانے والی خوبیاں نعمت۔ آپ اور چیزوں میں چلے جائیے، کیا پہاڑوں میں چھپے خزانے، کیا سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی معدنیات اور ہیرے اور جواہر، اور کیا عالم کے اندر کہکشائیں، عالم کے اندر مختلف نظارے، یہ سورج کی تابانیاں، یہ چاند کی ٹھنڈک، ستاروں کا کہکشاں، جس سمت دیکھیے، جس طرف نظر دوڑائیے، جہاں خوبی نظر آئے گی، جہاں کمال نظر آئے گا۔ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے یہ سب نظارے ہیں۔ جس چیز کے اندر جو خوبی پائی گئی، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ بنی، اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا تو وہ فائدہ ہم نے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ نبی اکرم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں اور کمالات سے نوازا۔ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، چرند و پرند کے لیے بھی رحمت، نبی اکرم علیہ السلام اس پورے عالم کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، سورج کے لیے بھی رحمت، چاند کے لیے بھی رحمت، ستاروں کے لیے بھی رحمت، سمندر کے لیے بھی، بحر و بر کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے آپ جب رحمت ہوئے، جب آپ کا رحمت للعالمین ہونا ثابت، ہر چیز کے لیے رحمت ہونا ثابت، تو پھر اس چیز کے اندر آپ کے حسن کے نظارے، آپ کی عطائیں کیوں نہیں پائے جائیں گی؟ تو اسی لیے فرمایا کہ محمد کل ما فی الکون مظہرہ، کائنات کے اندر ہمیں جو خوبیاں ملتی ہیں، ان خوبیوں کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کا رنگ بھی جھلکتا ہے، ایک دوسری شکل میں اور ایک دوسرے انداز میں۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اور بلا تشبیہ و تمثیل، کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، سورج کی کرنیں عالم کو جب منور کرتی ہیں، تو کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس پر روشنی نہ پڑتی ہو۔ بندہ گھر کے اندر بھی، کمرے کے اندر بھی اس روشنی کو محسوس کرتا ہے کہ کتنے ہی کمرے میں اندھیرا کر دیا جائے، دن کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی بند کمرے تک بھی پہنچتی ہے۔ تو ایک سورج پورے عالم کو فیضیاب کر رہا ہے، اس کی روشنی ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کے فیضان کا کیا عالم ہوگا، آپ کے انوار کا کیا عالم ہوگا، آپ کی تجلیات کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے بعید ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا جو فیضان ہے تمام مخلوق کو شامل نہ ہو اور کائنات کے حسن کو شامل نہ ہو۔ اگر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرما دیا کہ محمد کل ما فی الکون مظہرہ، تو اس میں کون سی انوکھی بات ہو گئی، کون سی عجب بات ہو گئی۔ آپ نے جو فرمایا ہے یہ عشق اور محبت سے لبریز کلام ہے، چاشنی سے بھرپور کلام ہے، حقیقت سے مطابقت رکھنے والا کلام ہے۔ دوسرے مصرعے کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد فی البرایا خیر معتصمی،
रसूल अकरम अलैहिस्सलाम मखलूक में से सबसे ज़्यादा इस बात के लायक हैं कि आपका दामन थामा जाए, आपकी पनाह मांगी जाए, आपके दामन में जाके पनाह हासिल की जाए। बराया कहते हैं मखलूक को, और एहतिसाम कहते हैं दामन थामने को, पनाह हासिल करने को। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात दुनिया में भी हमारे लिए जाए पनाह हैं और आखिरत में भी हम आपके दामन ही में छुपेंगे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के हवाले से आप इरशाद फरमा रहे हैं, मन वजदा मलजअन, यानी कुर्ब क़यामत के नज़दीक फितन नाजिल होंगे, चारों तरफ से फितने बरसेंगे, तो जो कोई किसी मलजा को पाए, किसी पनाह को पाए, औ माज़न फलयाउज़ बिही, तो उसे चाहिए कि उस पनाह को पकड़ ले, दामन से थाम ले। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मकसद ये है कि जब फितने बर्पा हो रहे होंगे तो कुछ लोग वो होंगे जो बातिल पर होंगे और कुछ लोग वो होंगे जो हक पर होंगे, और कुर्बे क़यामत में बातिल की कसरत होगी, हक की किल्लत होगी। तो फरमाया कि हक के अंदर ही, गोया के यानी फरमान का मकसद ये है कि जहाँ मेरी हिदायत होगी, जहाँ मेरा पैगाम होगा, जहाँ मेरे दीन की बका होगी, मेरा दीन जहाँ मौजूद होगा, तुम वहाँ जाकर पनाह हासिल करना। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का दीन भी जाए पनाह है, आपकी ज़ात भी जाए पनाह है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा और हमें आपकी शफ़ाअत की ज़रूरत होगी। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे? अर्ज़ किया, सालतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशफ़अ ली यौमल क़यामा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी शफ़ाअत करेंगे? फ़क़ाला अना फ़ाइलुन, हाँ मैं शफ़ाअत करूँगा। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अयना अतलुबुक, आका हम आपको कहाँ तलाश करेंगे? क़यामत के दिन तो गोया के यूँ फरमा रहे हैं, कसीर मजमा होगा, अरबों खरबों लोग होंगे, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, किस जगह पर आप मिलेंगे? तो फरमाया, उतलुबनी अव्वल मा ततलुबुनी अलस सिरात, तो मुझे तलाश करना सबसे पहले सिरात के मकाम पर, मैं वहाँ मौजूद हूँगा। कुल्तु फ़इल्लम अलक़ाका अलस सिरात, या रसूल अल्लाह अगर आप सिरात पर भी मौजूद ना हुए तो? गोया कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अक़ीदा है कि जहाँ मुश्किल जगह होगी हुज़ूर वहाँ मौजूद होंगे। ये वाहिद ऐसी जगह नहीं होगी कि हुज़ूर जहाँ मौजूद हों, बल्कि इसके अलावा भी ऐसी जगह होंगी, हुज़ूर वहाँ भी जाएंगे। इसलिए पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको यहाँ भी ना पाऊँ तो फिर कहाँ तलाश करूँ? क़ाला फ़तलुबनी इंदल मीज़ान, तो तुम मुझे मीज़ान के पास तलाश करना। कुल्तु फ़इल्लम अलक़ाका इंदल मीज़ान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको मीज़ान पर भी ना पाऊँ, अल्लाह अकबर, मीज़ान वो जगह होगी कि जहाँ पर हिसाब किताब हो रहा होगा, आखिर हुजूर वहाँ क्यों मौजूद होंगे? अल्लाह अकबर, अपने उम्मतियों को बचाने के लिए मौजूद होंगे, अपनी उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मौजूद होंगे, जहन्नुम में गिरने से बचाने के लिए मौजूद होंगे। तो फरमाया कि मुझे मीज़ान के पास तलाश करना, और अगर मीज़ान के पास भी ना मिलूं, काला फतलुबनी इंदल हौज़, अगर वहाँ भी ना मिलूं तो मैं हौज़े कौसर पर मौजूद होऊंगा। फरमाया, ला उख्तियु हाज़िहि सलासा मवातिना, हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं इन तीन जगहों को कभी ना छोड़ूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे इन तीन में से किसी एक पर ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए तो आला फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्यों ना जाए पनाह हो, खैरु मुअतसमी क्यों ना हो। आप वो ज़ात हैं जिसने आपको थाम लिया, उसकी मुश्किलात दूर हो गई, उसकी परेशानियां दूर हो गई, उसकी आजमाइशें दूर हो गई। सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक नाबीना नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, अपनी आँखों का सवाल करता है। हुजूर फरमाते हैं, या तो सब्र कर लो, इसी हालत पर रहो, आखिरत में तुम्हें अजर मिलेगा, या फिर यह है कि मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, कुछ कलिमात बताता हूँ, वो पढ़ोगे तुम्हारी आँखें आ जाएंगी। लेकिन उनको तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम को देखना था,
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، یہ ان کا مدعا تھا اور یہ ان کا سوال تھا، انہیں تو آنکھیں چاہیے تھی۔ رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کرنا تھا، آپ کی زیارت کرنی تھی، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ پوری ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس وسیلے کی بنا پر تیری میں توجہ چاہتا ہوں جو کہ رسول اکرم علیہ السلام ہیں، ہمارے نبی ہیں اور وہ نبی رحمت ہیں۔ اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث، نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا ہے، اس کے بعد حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحابی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ یہ تھے، یعنی ان کو جو کلمات سکھائے گئے تھے نبی اکرم علیہ السلام کی طرف سے، وہ یہ تھے، یا محمد انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں فریاد ہے، توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، آپ کا دامن پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں کہ میری یہ فریاد پوری کی جائے، میری یہ حاجت پوری کی جائے اور میرا یہ سوال پورا کیا جائے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اور اے اللہ حضور کی شفاعت، حضور کا واسطہ، حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو جب یہ صحابی وہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اسے نماز صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، وہی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کلمات کو پڑھتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ ان کلمات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، یا محمد، ہم یہ الفاظ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کو آپ کے نام نامے سے نہیں پکاریں گے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے پکارنا ہے، اللہ اکبر، اور یوں کہنا ہے انی توجہت بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بتائیے اس حدیث میں خود سکھایا گیا ہے کہ مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو حضور علیہ السلام کے ذریعے پہنچا جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، آپ کو پکارا جائے، آپ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے۔ اور یہ واقعہ صرف حضرات صحابہ نے نبی اکرم علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں نہیں کیا، بلکہ وہ اس وظیفے کو، ان الفاظوں کو بعد والوں کو بھی بتاتے رہے، اور بعد کے لوگ بھی اس پر عمل کرتے رہے، اور آج بھی جس کا مدعا پورا نہ ہوتا ہو، جو مشکل میں گھرا ہو، پریشانیوں میں گھرا ہو، اس وظیفے کو کرے۔ اس کا نام ہے صلاۃ الحاجات۔ مدنی پنصورہ کے اندر آپ یہ پیج دیکھ رہے ہیں، اس پیج پر آپ کو یہ وظیفہ لکھا ہوا ملے گا۔ جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، نماز پڑھیں اور یہ کلمات دہرائیں جو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو سکھائے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس لیے فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ملے وہ حضور کے واسطے کے بغیر مل جائے گا، یہ غلط ہے۔ صاحب بصارت ایسا کبھی نہیں کہے گا، صاحب عقل ایسا کبھی نہیں کہے گا۔ جو کچھ ملے گا حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملے گا، آپ کے واسطے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ جاتا ہے، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، سخت پریشانیوں میں ہیں، دشواری میں ہیں، کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آ کر فریاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام اس شخص کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرو۔ وہ صحابی حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا سلام بھی پیش کرتے ہیں، آپ کا پیغام بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ یعنی آپ کا جو انداز تھا وہ ایک خاص انداز تھا۔ فرمایا سوائے اس کے کہ جس سے میں عاجز ہوں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر جو بارش ہوتی ہے اس بارش کے کیا کہنے ہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک سال مدینہ منورہ میں قحط پڑتا ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کر جو روشن دان ہے وہ کھول دو تاکہ آسمان اور اس قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اور لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جو بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ زمین نے گھاس اگا دیا، اونٹ ایسے پھربا ہوئے کہ چربی ان سے پھٹنے لگی، اور اس سال کو عام الفتح کہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں آ کر بارش ملتی ہے، قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کا دامن جب تھام لیا جاتا ہے، آپ کا دامن جب پکڑ لیا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرض داروں کے قرض دور ہوتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب لدنیا میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بیماری ہو جاتی ہے، اس بیماری کو، اس کا علاج جو ہے مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا، میں مکہ مکرمہ میں ہوں، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہیں سے استغاثہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرم فرمائیے۔ میں خواب دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خواب میں آتا ہے، اس کے پاس ایک کاغذ ہے، اور اس کاغذ پر لکھا ہے کہ اذن نبوی کے بعد یہ حضرت شریفہ سے یہ کاغذ اور یہ چیز احمد بن قسطلانی کی دوا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ فرمایا جب میری آنکھ کھلی، وہ کاغذ بھی نہ تھا، وہ دوا بھی نہ تھی، لیکن میری بیماری دور ہو چکی تھی۔ تو جب بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے تو سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ محمد فی البرایا خیر معتصمی، نبی اکرم علیہ السلام ہی ہیں جن کا دامن پکڑ لو۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فریاد کی جاتی ہے تو ہر چیز کا مدعا پورا کیا جاتا ہے کہ لا کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی۔ ایک شاعر کہتے ہیں لولا فی التشہدی لما قال لا قطو، کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، کلمے میں لا نہ ہوتا، تو حضور اس موقع پر بھی لا نہ فرماتے۔ آپ نے تو یوں فرمایا کہ یہ کلمے کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، عقائد کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کبھی لا نہیں کہا۔ جو سائل آتا اسے آپ عطا فرما دیتے، اسے نواز دیتے، اس کے سوال کو پورا فرماتے۔ تو لا کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی۔ تو پھر ہم بارگاہ رسالت میں کیوں فریاد نہ کریں کہ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں میرے شاہ لے خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی توجہ ہمیں نصیب ہو، آپ کا کرم ہمیں نصیب ہو، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پر آپ کا ساتھ نصیب ہو، آپ کا سایہ نصیب ہو، آپ کا دامن نصیب ہو کہ جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نجات پر باقی رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔